رمضان المبارک جس میں روزہ رکھا گیا تاکہ انسان نفس کی آلائشوں سے پاک ہو. جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات ابھر آتی ہیں، اور جب تک انسان کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ بھوکا ہوتا ہے، تو اس کا نفس قابو میں رہتا ہے. ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں تو روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی غذا کم ہو جائے، جو بہت زیادہ کھانے کا عادی ہے وہ کم کھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے بھی فرمایا کہ کوئی برتن جو بھرا ہوا ہو دنیا میں پیٹ سے زیادہ بدتر نہیں ہے، یعنی پیٹ وہ سب سے بدترین برتن ہے جسے بھر دیا جائے. یہ مکمل بھرا ہوا بدترین برتن ہے. آپ نے فرمایا 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے رکھ لو، ایک پانی کے لیے، اور ایک خالی رکھو یعنی ہوا کے لیے رکھ لو. بھرے ہوئے پیٹ کو پسند نہیں فرمایا گیا اسلام میں. اور رمضان المبارک کے تو خاص مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ غذا کم ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ سحری میں اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ مدہوش ہو جاتے ہیں، چلا نہیں جاتا. فجر کی نماز میں ذرا سی تاخیر ہو تو ہم پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ معدہ بھاری ہو چکا ہوتا ہے. یہ بات ذہن پہ مسلط کر لیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہنا، سارا دن بھوکا رہنا، اور بس یہ سوچ سوچ کے کھاتے چلے جاتے، پیتے چلے جاتے، حتیٰ کہ وہ روزہ جو صحت کا ضامن ہے، وہ روزہ جو انسانی جسم کے لیے دنیا کا سب سے بہترین علاج ہے، وہ روزہ ہم کھا کر ہم اس کے منافع سے محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر افطار آتا ہے، اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سحری کے ڈکار افطار تک آ رہے ہوتے ہیں، اور افطار میں نئے جوش و جذبے سے ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، اور پھر چھوٹتے ہی جو ہم پینا شروع کرتے ہیں، اتنا پیتے کہ خود اپنے آپ سے دشمنی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو کھانا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ہمیں مغرب کی نماز کا ہوش نہیں رہتا، نماز کے لیے چلے جائیں تو واپس آتے ہی پھر دسترخوان. اور پھر اس کے ساتھ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک پہچانا جائے ہماری نمازوں سے، ہمارے نوافل سے، ہماری تہجد سے، ہمارے اذکار سے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے سے، ان چیزوں سے ہمارا رمضان پہچانا جائے. لیکن ہمارے ہاں رمضان کی پہچان کیا ہے کہ رمضان میں پھینیاں ہوتی ہیں، رمضان میں پکوڑے ہوتے ہیں، رمضان میں سموسے ہوتے ہیں، جلیبیاں ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں دسترخوان پر رنگ برنگے مشروب ہوتے ہیں، پکوڑوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں، ایسے رائتے ہوتے ہیں، دہی بڑے ہوتے ہیں، آلو چھولے بنتے ہیں، چنے بنتے ہیں، چٹپٹی چیزیں بنتی ہیں، پاپڑ بنتے ہیں. سحری کا دسترخوان بھی بہت بڑا، اور افطار کا دسترخوان چٹپٹی چیزوں سے بھرا ہوا. تو کھا کر ہم رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کو ضائع کر دیتے ہیں، اور افطار میں اور افطار کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ تراویح میں کھڑے ہونے کا ہوش نہیں رہتا، ہمت نہیں رہتی، مدہوش ہو جاتے ہیں. یہ ظلم ہے اپنے ساتھ، گھر میں بچوں کے ساتھ. کیا رمضان کی پہچان یہی رہ گئی؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، حیرت ہے رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے دسترخوان پر پکوڑے نہیں ہیں، سموسے نہیں ہیں، آپ نے شربت نہیں بناتے رمضان میں. اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے اصلی مقاصد کو پہچانیں. اور رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور بلا شک و شبہ وہ بڑھتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے جتنا رزق بڑھا ہے وہ سارا کا سارا رمضان میں ہی کھا جائیں.
اگر ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں تو رمضان میں جو مومن کا رزق بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ رمضان میں بہت تھوڑا کھا کر سحری کرتے ہیں اور افطار میں بہت کم کھا کر افطار کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مشقتوں پر آمادہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں پورے رمضان میں ان کا رزق نہیں بڑھتا۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رزق بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو اس کا کلی رزق ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں بونس ملتا ہے۔ تو اگر رمضان میں یہ بہت زیادہ نہیں کھا رہا تو اس کے رزق میں تب بھی برکت ہے، وہ باقی مہینوں تک جائے گی، باقی زندگی تک اس کے اثرات جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں اگر نہیں کھایا تو اس کا رزق بڑا تھا یا بڑا ہی نہیں، اور اس نے رمضان میں نہیں کھایا تو رمضان کی تاریخ ختم ہوئی، عید کا چاند ہوا تو اس کے رزق کا معاملہ ختم، اب یہ پرانی روٹین پر آ گیا۔ نہیں، رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، وہ کوٹا دے دیا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں ہی کھا کھا کے پورا کر لیتے ہیں، اور بعض جو رمضان میں خود کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس رزق کی برکتیں جو بڑھتا ہے پورے سال پر محیط ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ دیتا ہے۔ بعض کھا کھا کے اپنے معدے میں ہی بھر لیتے ہیں اور بعض دوسروں کو کھلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رمضان أشجانا